پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ، ایک ان کا پیغام آیا ہے، وہ ذرا سن لیں کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے۔ سارا کھیل 8 فروری کے ارد گرد چل رہا ہے کہ 8 فروری کو کیسے فتح کیا جائے اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی آواز کو کیسے دبایا جائے اور اپنے پسند کے انتخابی نتائج کیسے حاصل کیے جائیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ توشہ خانہ ہو یا سائفر کیس ہو یا کوئی اور مقدمہ، مجھے سزا غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے دی جا رہی ہے اور ان سزاؤں سے میں گھبرانے والا نہیں ہوں اور آپ نے بھی نہیں گھبرانا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ جس عدالت کو، جس ٹرائل کو 2 دفعہ غیر آئینی قرار دے چکی اور اس کے بعد اسی طریقے سے مجھے سزائیں سنائی گئیں۔ توشہ خانہ میں بھی یہی کچھ ہوا اور آئندہ بھی مقدمات میں یہی کچھ ہوگا، اس لیے انہوں نے ایک پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اتوار کو پرامن ریلیاں نکالیں، پورے پاکستان میں پرامن طور پر نکلے، اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاکستانیوں، یہی آپ کی جنگ ہے اور یہی آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے پرامن رہتے ہوئے ہر ظلم کا بدلہ 8 فروری کو اپنے ووٹ سے لینا ہے۔ پچھلے 8 ماہ سے جیلوں میں قید بے قصور پاکستانیوں کو انصاف اور رہائی اب آپ کے ووٹ کی طاقت سے ملے گی، اور میرا ایمان ہے کہ جس طرح آپ اتوار کے روز آپ باہر نکلے ہیں خوف کی زنجیریں توڑ کر، اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ الیکشن کے دن کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اور ووٹ کی طاقت سے لندن پلان کے منصوبہ سازوں کو شکست دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں جن کو چھڑی سے ہانکا جا سکتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ 8 فروری کا دن ہماری فتح کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے جی، اور اسی کو آگے بڑھانا چاہیے اور آپ نے ووٹ کی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ووٹ کی طاقت بہت زیادہ ہے، اسی لیے یہ جو کچھ اس وقت کھیلا جا رہا ہے وہ آپ کی پرچی سے ڈرتے ہیں، آپ کے ووٹ سے، ایک ووٹ سے ڈرتے ہیں جو آپ نے ایک ٹھپا لگانا ہے، اس ایک ٹھپے سے لرز رہے ہیں کہ یہ سارے ٹھپے اگر مل کے آ گئے اور پوری طاقت کے ساتھ آ گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا اور یہ ساری لاڈلا کمپنی کا کیا بنے گا، جن کے ساتھ معاملہ طے ہوئے ہیں، جن کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانا ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ اور ایک دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے۔ بہرحال اس وقت سچویشن یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال انتہائی دگرگوں، بلوچستان میں انتہائی دگرگوں، اور ایک پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی نوجوان پڑھے لکھے ریحان زیب جو کہ امیدوار تھے باجوڑ سے، ان کو قتل کر دیا گیا، اور باجوڑ میں اس وقت صورتحال انتہائی سنگین ہے، امن و امان کی صورتحال انتہائی سنگین ہے کیونکہ وہ الیکشن لڑ رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور ان کو گولی لگی اور ان کو قتل کر دیا گیا اور وہ دہشت گردی کا شکار ہو گئے اور الیکشن وہاں پہ پوسٹ پون ہو گیا ہے۔ بلوچستان میں بھی یہی امن و امان کی صورتحال ہے، کراچی میں فائرنگ کے واقعات ہو چکے ہیں اور وہاں بھی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ہو چکے ہیں، بلوچستان میں پی ٹی آئی کی ریلی پر دھماکہ ہوا اور وہاں پہ بھی ہلاکتیں ہوئیں اور پاکستان کے شہری جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے، شہید ہوئے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ امریکہ نے بھی اس ریلی میں دھماکے کی مذمت کی ہے اور دنیا بھی اب پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ سچویشن چل رہی ہے، اور دوسری جانب پولیٹیکل وکٹمائزیشن، سیاسی انتقام عروج پر ہے اور خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، اور خوف و ہراس حکومتی ادارے پھیلا رہے ہیں اور پولیس گردی عروج پر ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ پاکستان کے عوام کو اپنا حق رائے دہی پرامن طریقے سے استعمال کرنے سے روکا جا سکے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔